हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्राज़ील सिर्फ कार्निवल, साहिलों और फुटबॉल का मुल्क नहीं है, इस मुल्क में कुछ ऐसे हैरानकुन राज छुपे हैं जो आपका दिमाग हिला देंगे। एक ऐसे बरसाती जंगल से लेकर जो पूरी जमीन को सांस देता है और ऐसी औरतों तक जो डेटिंग के सारे असूल उलट देती हैं। आइए इन गरीब मोहल्लों में दाखिल होते हैं जो आज टूरिस्ट की मशहूर जगह बन चुकी हैं। ऐसे खाने चखते हैं कि जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा और ऐसे त्योहार देखते हैं जो दुनिया के बाकी त्योहारों को बोरिंग बना देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्राज़ील आपको चौंकाने, लुभाने और हैरान कर देने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, ब्राज़ील को अक्सर ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि अमेज़न जंगल इसकी ज़मीन के तकरीबन 60% हिस्से पर फैला हुआ है। ये दरख्तों का एक सब समंदर है जो दुनिया की ऑक्सीजन का तकरीबन 20% पैदा करता है और बेशुमार जानदारों का घर है, जिनमें से कई अब तक दरियाफ्त भी नहीं हुए। मगर जो चीज़ ब्राज़ील को वाकई ही मुनफरिद बनाती है वो सिर्फ इसकी कुदरती खूबसूरती नहीं बल्कि इसकी कौमी पहचान है। ब्राज़ील का झंडा खुद एक आसमानी मायने रखता है। सब्ज रंग जंगलात की नुमाइंदगी करता है, पीला रंग सोने के खजाने को जाहिर करता है और बीच में नीला गोल दायरा सिर्फ सजावट नहीं बल्कि 15 नवंबर सन 1899 की रात का रियो डी जनेरियो का आसमान है। वो दिन जब ब्राज़ील ने खुद को जमहूरिया करार दिया था। दोस्तों, कार्निवल की धुनों, रंग बिरंगे परों और कोपा कबाना के साहिलों से हटकर ब्राज़ील अपनी औरतों की खूबसूरती, हिम्मत और खुद एतमादी के लिए मशहूर है। ब्राज़ीलियन औरतें अपनी जुर्रतमंदी और ज़िंदगी, मोहब्बत और सकाफत में पहल करने के अंदाज से पहचानी जाती हैं। दुनिया के बहुत से हिस्सों में जहां रिश्ते के असूल सख्त हैं, वहीं ब्राज़ीलियन औरतें खुले दिल से अपने जज्बात का इजहार करती हैं और जब दिल बोले तो पहल करने से भी नहीं घबराती। ये जज्बा ब्राज़ील की सकाफती रूह को जाहिर करता है। लेकिन बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ब्राज़ीलियन औरतें सियासत, खेल, कारोबार और फन में भी बहुत आगे हैं। सुपर मॉडल से लेकर समाजी तब्दीलियों के कारकुनान तक और फुटबॉल की स्टार्स तक, ये औरतें ब्राज़ील की रूह हैं। ब्राज़ील में औरतों की पहल सिर्फ ताकत नहीं समझी जाती बल्कि वो धड़कन है जो इसकी सकाफत को जिंदा रखती है। दोस्तों, जब लोग ब्राज़ील का सोचते हैं तो इनके जहन में रियो डी जनेरियो के चमकते साहिल या अमेज़न के जंगलात आते हैं, मगर इन बड़े शहरों के अंदर छुपे हुए मोहल्ले हैं। पहाड़ों पर बने हुए वो मोहल्ले जिन्हें पहले लोग खतरनाक मानते थे, आज ये जगह टूरिस्ट के लिए एक नया तजर्बा बन चुकी है जहां ब्राज़ील की असल जिंदगी की झलक मिलती है। रियो के मोहल्ले जैसे रोजीना तंग गलियों, रंग बिरंगे घरों और दीवारों पर बने आर्ट से भरी हैं जो जद्दोजहद और हौसले की कहानी सुनाती हैं। गुर्बत और जराइम के तासुरात के पीछे ये इलाके दरअसल तख्लीकी सलाहियत, मौसीकी और मुकामी कारोबार के मराकज हैं और अक्सर सयाह यहाँ पर गाइडेड टूर्स करते हैं, घरेलू खाने चखते हैं और यहाँ के घरों में क़याम करते हैं। ये ऐशो आराम की सियाहत नहीं मगर ब्राज़ील की सबसे सच्ची और आंखें खोल देने वाली हकीकत है। दोस्तों, ब्राज़ील में अगर कोई एक धुन है जो ब्राज़ील की रूह को जाहिर करती है तो वो सांबा है। 19वीं सदी के आखिर में रियो डी जनेरियो के अफ्रो ब्राज़ीलियन कम्युनिटी में जन्म लेने वाला सांबा सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि ब्राज़ील की शनाख्त की अलामत है। ढोल की आवाज़, नाचते बदन और तेज़ रफ्तार ताल ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे लाखों दिल एक साथ धड़क रहे हों। सांबा ब्राज़ील के हर कोने में है, गलियों में, नाइट क्लब्स में और सबसे ज़्यादा मशहूर कार्निवल में। इस त्यौहार के दौरान सांबा स्कूल्स रंगीन परेड में मुकाबला करते हैं जिनमें चमकते लिबास, बड़े बड़े झूले और गूंजती मौसीकी शामिल है। मगर इस शौक मेले के पीछे एक गहरी कहानी छुपी है। सांबा ब्राज़ील की अफ्रीकी विरासत, जद्दोजहद और खुशी के जज्बे की अक्कासी करता है। सांबा पर रक्स करना
برازیل کو جینا ہے۔ برازیل صرف ساحلوں اور کارنیول کا ملک نہیں بلکہ قدرت کے ایسے عجوبوں سے بھرا ہوا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں کالے پانی کی ندیوں میں گلابی ڈالفن تیرتی ہے اور قدیم قبائل اپنی روایات بچھا کر رکھتے ہیں۔ سفید ریت کے ٹیلے اور نیلی جھیلیں جو صرف بارش کے موسم میں بنتی ہیں، ایک ایسا نظارہ جو خواب لگتا ہے۔ ایگواز فالز دنیا کے سب سے بڑے آبشاروں میں سے ایک ہے جو ارجنٹینا کی سرحد پر واقع ہے۔ 275 جھرنوں کا ایک مجموعہ جو خوفناک مگر حسین منظر پیش کرتا ہے۔ دوستو، سالواڈور شہر۔ جب آپ باہیا کے دارالحکومت سالواڈور میں قدم رکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ برازیل کے اندر ہی کسی اور دنیا میں آ گئے ہوں۔ یہ شہر قوم کی روح مانا جاتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سالواڈور برازیل کا پہلا نوآبادیاتی دارالحکومت تھا اور آج یہ افرو برازیلین ثقافت، روحانیت اور روایات کا زندہ میوزیم ہے۔ اس کی گلیاں رنگین نوآبادیاتی عمارتوں، سامبا اور آشی موسیقی کی دھنوں اور تلی ہوئی روایتی خوراک اکارجے کی خوشبو سے بھری رہتی ہے۔ سالواڈور کا سب سے دلچسپ پہلو اس کا روحانی بازار ہے، جہاں کیتھولکزم اور افریقی مذہب کینڈومبلے ایک ایسا امتزاج نظر آتا ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں۔ یہاں دکاندار مقدس جڑی بوٹیاں، مالائیں، تعویذ اور مذہبی رسومات میں استعمال ہونے والی اشیاء بیچتے ہیں۔ روایات سے جدیدیت کی طرف سفر کرتے ہوئے برازیلیا بالکل مختلف دنیا ہے۔ سن 1950 کی دہائی کے آخر میں مشہور آرکیٹیکٹ آسکر نیمائر اور اربن پلانر لوسیو کوسٹا نے اس مستقبل نما دارالحکومت کو زمین سے تعمیر کیا تاکہ برازیل کے جدید دور کی علامت بن سکے۔ فضا سے دیکھیں تو یہ شہر کی ساخت ایک ہوائی جہاز یا پرندے کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ چوڑی سڑکیں اس کے پر بناتی ہیں اور مونومنٹل ایکسس اس کا جسم ہے۔ برازیلیا میں زندگی نئے آنے والوں کے لیے کچھ عجیب لگ سکتی ہے کیونکہ یہ شہر بہت منظم اور پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کے رہائشی علاقوں کو سپر کوارڈ راز کہا جاتا ہے۔ سرکاری عمارتیں جدید طرز تعمیر کی مثال ہیں اور وسیع کھلے میدان شہر کو باقی برازیل سے منفرد بناتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اسے ایک پرسکون اور مؤثر شہر سمجھتے ہیں، لیکن زائرین کے لیے یہ ریو یا ساؤ پالو کے شور شرابے کے مقابلے میں کچھ سادہ اور بے رونق محسوس ہو سکتا ہے۔ پھر بھی غیر ملکیوں کے لیے برازیلیا کا ایک خاص حسن ہے۔ یہاں سفارت خانوں، بین الاقوامی اداروں اور NGOs میں کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں، جس سے شہر میں ایک عالمی ماحول پیدا رہتا ہے۔ دوستو، کوپا کبانا ساحل، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساحل کبھی بھی نہیں سوتا، برازیل کی سب سے مشہور علامتوں میں سے ایک ہے۔ ریو ڈی جنیرو کے اٹلانٹک ساحل کے ساتھ تقریباً 4 کلومیٹر تک یہ پھیلا ساحل صرف تفریح کی جگہ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ دن ہو یا رات، کوپا کبانا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ صبح کے جوگرز، دوپہر کے دھوپ سینکنے والے، فٹ بال میچ، سامبا ڈانسر اور رات کی پارٹیوں سے یہاں کی فضا ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ یہی ساحل تاریخی کنسرٹ، مذہبی اجتماعات اور ثقافتی تقریبات کا مرکز بھی رہا ہے۔ برازیلین لوگوں کے لیے کوپا کبانا صرف ایک ساحل نہیں بلکہ آزادی، خوشی اور یکجہتی کی علامت ہے۔ دوستو، ایمیزون کے جنگلات کی گہرائیوں میں برازیل کا ایک منفرد قبیلہ ٹیکونا آباد ہے۔ اس کی شناخت صرف ان کے رنگین جسمانی پینٹ، پنکھوں کے تاج یا روایات کی حفاظت میں نہیں بلکہ ان کی شادی کے منفرد طریقے ہیں۔ دنیا کے اکثر معاشروں کے برعکس ٹیکونا قبیلے میں عورتیں مردوں کو شادی کی پیشکش کرتی ہیں۔ یہ ایک ماتریارکل روایت ہے جہاں عورتیں خاص رسومات کے دوران اپنے شریک حیات کا انتخاب کرتی ہیں اور مردوں کا اس میں زیادہ اختیار نہیں ہوتا۔ یہ روایت ان کے عقیدے میں جڑی ہے جو مرد اور عورت کے توازن کو کائنات کی ہم آہنگی کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ یہ قبیلہ تقریباً 50,000 افراد پر مشتمل ہے جو برازیل، پیرو اور کولمبیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ جدید دنیا سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ منفرد ثقافتی انداز برازیل کے تنوع کی عکاسی کرتا ہے، جہاں 300 سے زائد قبائل آج بھی اپنی الگ شناخت کے ساتھ زندہ ہیں۔ ٹیکونا عورتوں کا یہ انداز محبت دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ جو چیز ہمیں غیر معمولی لگتی ہے
وہ ان کے لیے بالکل فطرتی ہے۔ دوستو، اگر کوئی چیز ہے جو برازیل دنیا کے کسی بھی ملک سے بہتر جانتا ہے تو وہ ہے جشن منانا۔ لاطینی امریکہ کا تہواروں کا دارالحکومت کہلانے والا برازیل سال بھر میں سینکڑوں تقریبات کا گھر ہے۔ عالمی شہرت یافتہ مظاہروں سے لے کر چھوٹے مقامی روایتی میلوں تک یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ یقیناً ان سب میں سب سے بڑا اور شاندار تہوار ریو ڈی جنیرو کا کارنیول ہے، دنیا کا سب سے بڑا جشن جو لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سڑکوں پر موسیقی، رقص اور دل مو لینے والے سامبا پریڈز کا طوفان آ جاتا ہے، لیکن کارنیول تو صرف شروعات ہے۔ برازیل میں جونیا کا رنگا رنگ تہوار بھی منایا جاتا ہے جو دیہی روایات کو آگ اور بھڑک، روایتی لباس اور لوک رقصوں کے ذریعے زندہ رکھتا ہے۔ برازیل کے تہوار صرف تفریح نہیں، یہ تاریخ، ایمان اور عوام کی ناقابل شکست توانائی کے جیتے جاگنے کا منظر ہے۔ برازیل صرف ایک ملک نہیں بلکہ کھانے کے شوقین لوگوں کا خواب ہے جو حقیقت بن چکا ہے۔ تصور کریں ایک ایسی سرزمین کا جہاں ہر گلی، ہر شہر اور ہر ساحل پر لذیذ ذائقوں کا دھماکہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ جو آپ شاید پہلے کبھی محسوس نہیں کیے ہوں گے۔ جب بات زندگی کی قیمت کی آتی ہے تو برازیل ایک حیران کن ملک ہے، کیونکہ یہاں دو انتہائیں موجود ہیں۔ ٹورسٹ کے لیے یہ ملک مغربی ممالک کے مقابلے میں کافی سستا محسوس ہوتا ہے، لیکن مقامی لوگوں کے لیے خاص طور پر بڑے شہروں میں زندگی مہنگی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں آپ تازہ سبزیاں، مقامی کھانے اور رہائش بہت کم قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مقامی ریسٹورنٹ میں پیٹ بھر کر کھانا صرف 3 سے 5 ڈالر میں مل سکتا ہے۔ آپ $1 میں ساحل پر ناریل کا پانی پی رہے ہیں یا کسی 5 اسٹار اسٹیک ہاؤس میں شاندار کھانا کھا رہے ہوں۔ برازیل کی زندگی کی قیمت اس کی طرح رنگا رنگ اور متنوع ہے۔ دوستو، برازیل صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک پورا جہاں ہے، رنگوں، موسیقی، پراسراریت اور حیرت انگیز مناظر سے بھرا ہوا۔ ایمیزون کے لامتناہی جنگلات سے لے کر عورتوں تک جو محبت میں خود پہل کرتی ہیں، گاتی ہوئی غاروں سے لے کر ان تہواروں تک جو کبھی نہیں سوتے۔ برازیل ایک ایسی دنیا ہے جو عام ہونے سے انکار کرتی ہے، اور یہ تو بس آغاز ہے۔ سوچئے اس دلکش زمین کے دل میں ابھی کتنے راز چھپے ہوں گے۔ تو کیا آپ سوچتے ہیں کیا واقعی ہی برازیل زمین کا سب سے خوبصورت مگر عجیب ملک ہے، یا ہم نے ابھی اس کے جادو کی ایک جھلک ہی دیکھی ہے؟ تو دوستو، یہ تھا برازیل اور اس کے حیران کر دینے والے چند حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔